السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے کس کو کیا ملا، آج یہی موضوع میرے زیر بحث رہے گا۔ آپ نے بنے رہنا ہے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے آج کے ٹاپک کی طرف۔ جی دوستوں، 20 اکتوبر کو رات گئے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل 2/3 اکثریت سے منظور ہوا۔ تو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ہفتوں سے جاری اگر مگر، ادھر ادھر، کیونکہ اور چنانچہ کی گردان اور وسوسوں کی گرد بیٹھتی دکھائی دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نکات پر سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے لے کر منظوری تک تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں سیاستدانوں کی ملاقاتیں، تجاویز، اختلافات، پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل، مسودے اور پھر محبوب کی طرح روٹھنا منانا، یہ سب کچھ شہ سرخیوں میں زیر بحث رہا۔ تاہم اب ترمیم کی منظوری کے بعد یہ بحث جاری ہے کہ اس تمام تر عمل سے حکومت اور اپوزیشن جماعتیں سیاسی طور پر کیا حاصل کر پائی۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے درمیان دن میں کئی بار ملاقات کے مناظر ہو، حکومتی وزراء کے نمبر گیم پوری ہونے کے دعوے اور اتفاق کی رائے پر بیان بازی ہو، یا پھر پی ٹی آئی کا پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کے باوجود سفارشات پیش نہ کرنے کی بحث۔ اس آئینی ترمیم کے لیے ہونے والی بیٹھکوں میں پارلیمان کی سب بھی جماعتیں پیش دکھائی دی، مگر اس سب کے باوجود یہاں پر ایک سوال اہم ہے کہ اس تمام تر ہلچل کے دوران سیاسی طور پر کس کے ہاتھ میں کیا آیا، حکومت کو کتنا سمجھوتا کرنا پڑا اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے کون سب کا منظور نظر رہا۔ مولانا نے کس ذہانت اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے پتے کھیلے۔ پارلیمانی امور اور پاکستانی سیاست پر نظر رکھنے والے بیشتر تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی تیاری سے منظوری تک کے تمام عرصے میں جو شخصیت سیاسی طور پر سب سے نمایاں اور اہم دکھائی دی، وہ بلا شبہ جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ جے یو آئی کی فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی میں صرف 8 اور سینٹ میں 5 نشستیں ہیں، مگر اس آئینی ترمیم کے مسودے کی تیاری کے دوران فضل الرحمان نہ صرف سیاستدانوں میں ہارڈ فیورٹ دکھائی دیتے رہے، بلکہ میڈیا پر بھی ان کی ملاقاتوں، بیانات اور معاملہ فہمی سب سے زیادہ زیر بحث رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کے مسودے کی تیاری کے دوران موقع کا فائدہ کیسے اٹھایا، اس سوال کے جواب میں ایک صحافی اور اینکر آسمہ شیرازی نے کہا کہ انہوں نے ذہانت اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلے اور اس پورے عرصے میں انہوں نے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر پورا موقع دیا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہتے ہوئے یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھلے وہ اپوزیشن میں ہوں، پیپل پارٹی ہو یا حکومت، اس 1 ماہ کے دوران سب کی توجہ کا مرکز مولانا فضل الرحمان ہی رہے گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کردار قومی اسمبلی میں اپنی 8 نشستوں کے ساتھ قائد حزب اختلاف کا رہا، جبکہ 90 نشستوں والی جماعت اس طرح سے بے اختیار نظر آئی۔ تاہم دوسری جانب اینکر پرسن طلعت حسین مولانا فضل الرحمان کے مرکز نگاہ ہونے پر تو متفق دکھائی دیے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ آخر میں مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ماننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا توجہ کا مرکز تو بنے رہے، لوگ ان کے پاس آتے بھی رہے، آخر میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ان کے لوگ نہیں بھی ووٹ دیں گے تب بھی حکومت ترمیم منظور کروا لے گی، تو ان کے پاس پھر آخر میں کوئی آپشن نہیں رہا تھا۔ فواد حسین کا مزید کہنا تھا کہ مولانا جو کافی عرصے سے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں گویا کنارے پر دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے اس سارے عمل میں خود کو ایک دفعہ پھر سے اجاگر کیا اور ثابت کیا کہ قومی اسمبلی میں 8 نشستوں کے ساتھ وہ کس طرح پاکستان کے جمہوری نظام میں تمام توجہ کا مرکز اور محور بن گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا نے 2 چیزیں حاصل کی، جن میں سے ایک واضح نظر آ رہی ہے اور دوسری ابھی اجل ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے سیاسی وزن کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کا مسودہ اپنی مرضی کے مطابق بنوایا اور 2 بڑی جماعتوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کی وکٹ پر آ کر کھیلیں۔ اس سے نہ صرف ایک بار پھر ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوا، بلکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں ان کا اپر اینڈ آ گیا۔ اور دوسری چیز جو ابھی نظر نہیں آ رہی وہ سیاسی فائدے ہیں جنہوں نے ابھی شکل اختیار نہیں کی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ مولانا اتنا کچھ کریں اور پھر اپنا دامن جھاڑ کر واپس چلے جائیں گے، وہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر ضرور جائیں گے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تحریک انصاف کی، تو تحریک انصاف کو مجموعی طور پر ناکامی کا سامنا رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں جہاں پاکستان تحریک انصاف مشاورت اور ملاقاتوں میں توجہ کا مرکز رہی ہے، وہیں تجزیہ کاروں کے نزدیک پی ٹی آئی سیاسی طور پر وہ حاصل نہ کر سکی جس کو وہ پا سکتی تھی۔ بہرحال دوستو، اس آئینی ترمیم کے بعد آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ حکومت کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے یا پھر نقصان، اور پاکستان تحریک انصاف کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا پھر نقصان۔ یہ دونوں چیزیں وقت ہی بتائے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ بہرحال دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔